Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ما قبل کی آیات کے اندر بھی یہ بات بار بار آ رہی ہے اور آج کے سبق میں بھی یہ مسئلہ پھر آیا کہ توحید کے اوپر اللہ نے جو عقلی دلائل دیے اس کے اندر یہاں بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس کو ثابت کیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کے بارے میں روایات میں آتا ہے صرف اس ایک آیت کو نازل کرنے کے لیے اتارنے کے لیے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کی تو آتا ہے کہ اس ایک آیت کے ساتھ 12,000 فرشتے اللہ نے بھیجے تھے اس آیت کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ یہ ایک پورے کا پورا علم غیب پر خلاصہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ بھئی اب بھی نہیں سمجھتے تو کب سمجھو گے؟ تو عقیدہ توحید جو ہے نا جی یہ انسان کی نجات کا بھی ذریعہ ہے اور عقیدہ توحید انسان کو گناہوں سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ توحید ہے آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں ہمارا خدا ہماری ایک گھر کا سوا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں ہے اور وہ خدا کوئی عام نہیں ہے، وہ پکڑنے پر بھی قادر ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے اور کل قیامت کے دن سوال بھی کرے گا، تو جب یہ عقیدہ ذہن میں بیٹھ گیا، دل میں بیٹھ گیا، اب انسان گناہ کرتے ہوئے کم از کم ڈرے گا صحیح کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا سمع بصر، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا پورے کا پورا احاطہ کرنا، یہ سارے کا سارا اللہ نے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ پھر یہاں پر خاص طور پر اللہ نے ایک لفظ ذکر کیا، اس کے پاس مفاتیح الغیب۔ مفاتیح کی دو جمع، یہ جمع کا لفظ ہے مفاتیح، یا تو یہ مفتاح کی جمع ہے یا مفتاح کی جمع ہے۔ اگر مفتاح کی بھی جمع ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خزانہ، ایک بہت بڑا خزانہ، اور مفتاح کہتے ہیں چابی کو، قفل کہتے ہیں تالے کو، مفتاح کہتے ہیں چابی۔ تو خزانہ ظاہری بات ہے چھپایا جاتا ہے، تالے میں رکھا جاتا ہے، تو اس خزانے کی چابی جس کے پاس ہے گویا کہ خزانے کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا تو خزانہ ہی سارا میرے قبضے میں ہے، اگر خزانہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے تو کم از کم اس کی چابی بھی میرے پاس ہے، یہ میں نے کسی کو دے نہیں۔ یہ چابی آج تک میں نے کسی کے حوالے نہیں کی کہ میں وہ جو مرضی بتلاتا رہے، غیب کے خزانے بتلاتا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف میرے اندر ہے۔ اب ایک اور بات ہے، غیب کا لفظ، غیب کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اب ایک غیب کا مصداق یہ بھی ہے کہ اب دروازے بند ہیں، اب مسجد کے باہر کوئی چیز اگر گزر رہی ہے تو یہ بھی غیب ہے ہمارے حساب سے۔ اسلام آباد میں اس وقت فلاں گلی کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے غیب۔
مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر اس وقت کون لوگ طواف کر رہے ہیں، ابھی ہمیں علم نہیں ہے، یہ بھی ایک غیب ہے۔ لیکن قرآن جب غیب کا لفظ بولتا ہے وہ یہ مراد نہیں ہوتا۔ قرآن کے غیب کی اصطلاح کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ابھی تک وجود کے اندر بھی نہیں آئی، یعنی ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی، ان کا وجود ہی نہیں ہوا، یا قرآن کی اصطلاح کا مطلب وہ ہے کہ پیدا تو ہو چکی ہیں لیکن ابھی میرے اور آپ کے مشاہدے کے اندر نہیں۔ اگر ان باتوں کا علم اگر کوئی بتلائے گا تو وہ واقعتاً غیب ہوگا، اور یہ باتیں قیامت تو کی صبح تو ہو سکتی ہے، وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی دنیا کی کوئی بندہ انسان بتلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ مثلا کہ اللہ رب العزت نے مختلف ہمارے اس کے اوپر اشکال ہوتے ہیں، اعتراض ہوتے ہیں کہ سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ نے اس چیز کی نفی کی اور دیگر مقامات، ابھی میں آیات کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جائے گا۔ بارش آج چیک کرو، کل کیا ہوگا، موسم محکمہ موسمیات بتا دے گا بھی اگلے ایک ہفتہ ایک مہینے تک یہ صورتحال رہے گی، یہ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن یقینی نہیں ہو سکتا ہے، نبی ہو کتنے آپ آزما چکے ہیں، محکمہ موسمیات کبھی کتنے عرصے سے بتا رہا ہے بھی طوفانی بارشیں ہیں، نہیں ہوتی، بعض اوقات نہیں بتاتا اچانک بارش آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اندازہ ضرور لگا لیتے ہیں۔ کاہن نجومی ہے، وہ ہاتھ دیکھتا ہے، لکیریں دیکھتا ہے اور ایک اندازہ لگا کے کہتا ہے بھئی تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے، یہ ہے نہیں کہ بالکل نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت نا اصل میں غیب نہیں بتایا جا رہا، ایک چیز کا مادہ، ایک چیز کا وجود وہ دنیا میں آ چکا ہے، لیکن ابھی میری اور آپ کی تحقیق، میری اور آپ کی بصیرت وہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ مثلا اب دنیا کی سائنس یہ کہتی ہے کہ مثلا یہ دنیا میں 250 ممالک ہیں، مثال کے طور پر جب تک امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا اس وقت تک دنیا کے نقشے پر امریکہ کا کوئی نام نہیں تھا، ایسا ہی ہے، حالانکہ امریکہ موجود تھا، وہ جزیرہ موجود تھا، آج بھی سائنس مانتی ہے، کتنی جدید وسیع ہو گئی سائنس، اب بھی وہ مانتی ہے کہ اب بھی ہماری نظروں سے کچھ سینکڑوں ہزاریں جزیرے اوجل ہیں جو ابھی تک ہم جہاں تک پہنچ نہیں سکے ہیں، صحیح، لیکن ابھی ہمارے علم میں نہیں آئے، تو کیا وہ غیب ہے؟ نہیں، وہ موجود ہیں، میں اور آپ پہنچ نہیں سکے۔ دنیا کے کتنے خطے اور کتنے مقامات ہیں جو دنیا میں موجود ہیں لیکن ابھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو یہ غیب نہیں ہے، وہ موجود ہیں، جب کبھی کوئی تحقیق کر کے وہاں پہنچ جائے گا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے غیب کے اوپر علم حاصل کر لیا، اس لیے میں یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ اب آئیے، ڈاکٹر نے جو بتلایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، یہ اس نے کس طریقے سے بتلایا؟ عورت سامنے آئی، اس نے ایسے دیکھا اور اس نے کہا بھئی اس کے پیٹ میں بیٹا ہے، بتا سکتا ہے؟ نہیں، اس نے ایک مشین کا سہارا لیا، الٹرا ساؤنڈ کا سہارا لیا، کیمرے کا سہارا لیا، تو پھر ایسے ہی ہے۔ تو میں نے ابھی حرم شریف کی مثال دی، اب یہاں سے موبائل آپ کھولیں، حرم شریف کی ویڈیو ابھی سامنے آ جائے گی، آپ بتا دیں گے اتنے بندے وہاں طواف کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ آپ کو غیب کا علم ہو گیا؟ نہیں، آپ نے ایک چیز کے اندر آلہ استعمال کیا، آپ نے ایک ذریعہ استعمال کیا، اگر ذریعے کے ذریعے جو علم آئے وہ غیب نہیں کہلاتا، وہ آپ کے مشاہدے میں نہیں تھا، مشاہدے میں ہو چکا۔ اب اسی تحقیق کو میں غلط ثابت کرتا ہوں، یہ جو الٹرا ساؤنڈ والی ہے، بعض اوقات کیا ہمارا جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے کہ غلط ولد و زنا ہو گیا، یا کوئی الٹرا ساؤنڈ میں آ گیا کہ یہ بچہ جو ہے ناقص الاعضاء ہے، ایسا ہوتا ہے، رپورٹ میں آتا ہے بھئی یہ بچہ اگر پیدا ہوگا تو یہ بالکل، آج کل پہلے تو پیدا ہو جاتے تھے لوگوں کے معذور بچے بھی ہیں، وہ یہ بھی اللہ کی طرح سے کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن وہ اب پہلے پتہ کرا لیتے ہیں، اب پہلے پتہ چلا جی، اب کیا کریں؟ اب وہ اس بات کے اندر تگ و دو کرتے کہ اس کو ضائع کرا دیں۔ اب کتنے کیس، اتنے رپورٹ ہو چکے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ نے کہا کہ اس کا تو آنکھ نہیں بنی، کان نہیں بنا، یہ تو بنی نہیں ہے، اور بڑے واضح طور پر انہوں نے رپورٹ دے دی، جب وہ ضائع کرایا پتہ چلا بچہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اسی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ صرف محض الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر آپ عمل ضائع نہیں کرا سکتے، اگر کرائیں گے تو آپ ایک قتل کے جرم کے اندر ملوث پائے جائیں گے، اور حتیٰ کہ اگر 4 مہینے کی بات کرائیں گے
4 مہینے کے بعد جب روح ڈال دی جاتی ہے پھر تو کسی صورت اس کی گنجائش نہیں. جو کرے گا، جو کرنے والا ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک قتل کا مجرم ہے اور کل قیامت کے قاتلوں کے ساتھ میں کھڑا ہوتا، سوائے چند پیسوں کی خاطر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کتنے اندازے ایسے ہوتے ہیں. محکمہ موسمیات جتنی ترقی کر لے، کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آج سے ٹھیک 1 سال کے بعد ہمارے علاقے میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کبھی بھی نہیں بتایا. کیوں؟ ابھی تک وہ اس بارش کا مادہ ہی پیدا نہیں ہوا. یہ جو آپ کو بتلاتے ہیں ہفتے بعد، مہینے بعد، یہ ان بادلوں پر، ان ہواؤں کا رخ دیکھ کے بتلاتے ہیں کہ وہاں بادل ہیں، اتنی رفتار کے ساتھ وہ چلیں گے، اتنی مقدار میں اس تاریخ کو فلاں تاریخ پاکستان میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہے مشین. اس کے اوپر میں یہ باتیں ساری آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ اعتراض ہیں جو آپ کو لوگ کریں گے کہ بھئی آپ نبی سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں. یہاں تو عام ڈاکٹر غیب بتا دیتا ہے، یہ غیب نہیں ہے. یہ غیب کی، میں نے غیب کی تعریف کیا کی؟ جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی یا پیدا ہو چکی اور آپ کی ابھی تک انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکی. انسان اگر اس بات کا مادہ ہی پیدا نہیں ہوا، کوئی انسان دنیا کا اس کے اوپر علم، اس کے اوپر کوئی بات اس کو نہیں بتلا سکتا کہ واقعتاً میں نے غیب کے اوپر دعویٰ کر لیا. اب قرآن مجید نبیوں کے لیے جو غیب کا لفظ استعمال کرتا ہے، قرآن ایک لفظ بولتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. قرآن کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے علم غیب جو ہے وہ سارے نبیوں کو عطا کر دیا. ہم نے غیب کی خبریں دی ہیں نبیوں کو. اور میں یہ بتلا چکا ہوں آپ کو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے. اللہ کے بعد آپ کو بہت زیادہ علم دیا گیا، قیامت کی ساری علامات. لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے. اطلاع علی الغیب کیا ہے؟ کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، قیامت کے قریب دجال نکلے گا، دجال کتنے دنوں میں سفر کرے گا، مکہ مدینہ میں کیوں نہیں جائے گا، وہاں تک کیسے سفر کرے گا، اس کے ساتھ کیسی فوج ہوگی، یہ ساری کی ساری باتیں کس نے بتلائیں گی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ اللہ کے نبی کو کس نے بتلائیں؟ اللہ نے بتلائیں اور اللہ کے نبی نے وہ آگے بتلا دی. یہ ہے اطلاع علی الغیب اور یہ ہم مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر شام کی خبریں بغیر وحی کے بتلا دیا کرتے تھے، زندگی میں بھی غلط تھا اور زندگی تو پھر بھی رہ گیا جگہ اپنی جگہ. آج تو یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ، حتیٰ کہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی کافی عرصہ پہلے بھی ایک بات بتائی، ہمارے یہاں نا کچھ خواتین ابھی ربیع الاول آئے گے جائیں محفل میلاد کروائیں گے. بہت سے لوگ، عام طور پر ہماری خواتین بھی جاتی ہیں، تو وہاں سے کسی ساتھی نے بتلایا کہ ہمارے گھر کی خاتون گئی، وہ جو میلاد کروانے والی عورت آئی ہوئی تھی، اس نے جیسے وہ اسٹیج پہ پہنچی، اس نے کہا ساری عورتیں کھڑی ہو جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لے آئے. اب یہ کیا عقیدہ دیا جا رہا ہے؟ غیر محرموں کی مجلس میں حضور نے کبھی زندگی میں بھی نہیں گئے. آپ نے امی عائشہ فرماتے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ کہتی ہیں کھڑی استقبال کیجئے. اب یہ نظریہ، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی روح مبارک جنت المعلی اور یہاں غیر محرم عورتوں کی مجلس میں آئیں گے، یہ نظریہ دیا گیا. تو اس لیے غیب کی چابیاں، غیب کا آج کی یہ بات، آج کا یہ ہمارا سبق اسی طرف آئے گا. صرف 2-3 حوالے پہلے یہ پڑھتے ہیں، پھر ہم سبق کا ترجمہ کریں گے. ایک حوالہ ہے جی سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی دانہ رائی کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی جگر کے اندر فتکن فی صخرۃ، پیوست ہو جائے. ایک پتھر پڑا ہے، ذرہ سمجھتے ہیں، ذرہ وہ رائی کے دانے کے برابر ایک ذرہ ہے، اور وہ پتھر کے اندر جو گہرائی بنی ہوتی ہے نا، اس کے اندر پڑا ہے. یا او فی السماوات او فی الارض، یہ وہ آسمان کے اندر کئی فضا کے اندر موجود ہے، یا زمین کے کسی صحرا کے اندر موجود ہے. اللہ کہتے ہیں یأتی بہ اللہ، اللہ اس ذرے کو بھی لانے پر قادر ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے کہ اللہ کی ذات بڑی باریک بین اور خبر رکھنے والی ہے. اللہ کو ایک ایک ذرے کا علم ہے. ہندو لوگ آج بھی اپنی کیا کرتے ہیں، میت کو کیا کرتے ہیں، آگ کے اندر جلا کر، جلانے کے بعد اس کی راکھ بناتے ہیں، راکھ گنگا کے اندر کیا کر دیتے ہیں، بہا. اب عقل یہاں پر بند ہے.
راکھ بئی بئی پتہ نہیں وہ کہاں پہنچی، کس جگہ وہ پانی پہنچا اور وہ ذرات کدھر بکھر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ایک ذرہ میرے علم میں ہے، قرب قیامت جب قائم ہوگی میں یوں حکم دوں گا وہ سارے ذرے مل کر میرے سامنے زندہ انسان کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا علم غیب ہے۔ یہ علم غیب پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اطلاع الغیب ضرور دیے ہیں، غیب کی خبریں ضرور دی ہیں۔ آپ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس میں آپ پڑھتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تعالیٰ سب اگلے اور پچھلے تمام حالات کو جانتا ہے اور اس نے تمام باتوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اب آگے آئیے، آج کے ہمارے سبق کے اندر جو بات آئے گی اس کے اندر یہی بات ہوگی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا ہم نے حساب کر کے رکھا ہے۔ ہمارے غیب سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ سے بھاگ سکتا ہوں تو وہ ایک بہت غلط طریقے پر چل رہا ہے اور وہ ایک شرکیہ نظریہ رکھ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا غیب کسی کو بھی، ایسے خزانے کسی کو بھی نہیں عطا کیے۔ تو آج نبیوں کو کیا بزرگوں کے لیے بھی غیب ثابت کیا جاتا ہے، ان کی بلیوں کے لیے غیب ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ جہالت کی بالکل انتہا ہے۔ قرآن دیکھیے، قرآن کو سمجھیے، انشاءاللہ یہ انسان کے تمام عقدے حل ہو جائیں گے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ سارے کے سارے غیب کا علم، غیب کا خزانہ، غیب کی چابیاں لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا اس غیب کو الا هو مگر وہی اکیلا اللہ۔ اللہ کے علاوہ غیب کی باتوں کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ الا هو حصر کا ترجمہ کیا، صرف وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے ما فی البر، خشکی کے اندر جو کچھ ہے، والبحر اور سمندر کے اندر جو کچھ ہے، آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین کے اوپر جتنی مخلوقات رہتی ہیں، انسان رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ چرند پرند رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بلوں کے اندر، مچھلی دریا کے اندر اور دریا کے اندر جتنی مخلوق رہتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ خشکی کی تمام مخلوقوں کو بھی جانتا ہے، وہ تری کی تمام مخلوقوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک ایک ذرہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے علم کے اندر ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا من ورقۃ، کوئی پتا، درخت سے کوئی پتا اپنی جگہ سے نہیں گرتا، الا یعلمها مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ایک درخت ہوا چلتی ہے، ہزاروں درخت ہوا کی وجہ سے ہزاروں پتے گرتے ہیں، لاکھوں پتے گرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ایک پتے کے گرنے کو میں جانتا ہوں، وہ گر کر کہاں جاتا ہے، کس جگہ ٹھہرتا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ میں ایک ایک درخت کے پتے کا بھی علم رکھتا ہوں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور جو کوئی دانہ تم زمین کے اندھیروں کے اندر ڈال کر آتے ہو، میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ زمیندار بندہ ہے، کسان بندہ ہے، یوں مٹھی کے اندر دانے لے کر زمین کے اندر پھینکتا چلا جاتا ہے، ہل چلاتا چلا جاتا ہے اور وہ دانے زمین کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ اب ان اندھیروں کے اندر کوئی دنیا کی سائنس، دنیا کی مشین دیکھنے والی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس دانے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس دانے کو پھاڑ کر اس میں سے فصل بھی نکال رہے ہوتے ہیں، پھر اس ایک دانے سے ہم 700 دانے پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ میں اللہ اس دانے کو زمین کی ظلمتوں کے اندر، زمین کے اندھیروں کے اندر جانتا ہوں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں ہے کوئی ہری چیز، نہیں ہے کوئی تر چیز، ولا رطب ولا یابس، اور نہیں ہے کوئی خشک چیز۔ دنیا کائنات کے اندر کوئی ہری چیز ہے، کوئی سبزے والی چیز ہے، کوئی خشک ہو چکی ہے، کوئی تر ہے، کوئی خشک چیز ہے،
کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مراد لوح محفوظ ہے، مراد اللہ کا علم ہے۔ اللہ کے علم کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے قیامت تک کے حالات اللہ نے اپنے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیے تھے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، کتنی عمر پائیں گے، نیک بنیں گے، بدبخت بنیں گے، بارش آئے گی کتنی برسے گی، رحمت کے باعث بنے گی، زحمت کا باعث بنے گی، ایک ایک چیز کا علم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ کر قلم خشک ہو گیا، تقدیر لکھ دی جا چکی۔ اگلا حکم اللہ رب العزت امکان قیامت پر دلیل دے رہے ہیں۔ جو لوگ قیامت کے منکر نہیں ہیں، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ایک بار روح نکلنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے کی مثال دینے لگا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے یتوفاکم باللیل، جو موت دے دیتا ہے تم کو، لے لیتا ہے تم کو باللیل، رات کے وقت۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات کے وقت تم کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح نکال لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو تم دن بھر کے اندر کوئی کام بھی کرتے ہو، کوئی کام بھی تم دن کے اندر کر چکے ہو، اللہ اس دن کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ رات کو تمہاری روح قبض کر لیا کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اللہ تم پر فضل کرتا ہے، اپنا رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔ تمہاری روح نکالنے کے بعد ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اس بندے کے لیے ہم لوٹا دیتے ہیں اس کے جسم کے اندر وہ روح، ہم وہ روح اس کے جسم کے اندر ثم یبعثکم فیہ ویعلم ما جرحتم بالنہار، جانتا ہے وہ جو کچھ تم دن کے اندر کرتے ہو۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر جگاتا ہے تم کو اس روح کے ذریعے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ تم پورا کر لو اس مدت کو جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہاری مدت لکھ دی ہے، 60 سال، 50 سال، 55 سال، 40 سال، جتنی مدت لکھی ہے اللہ روح تمہاری اس لیے واپس کر دیتے ہیں تاکہ وہ لکھی ہوئی مدت پوری ہو جائے، اس مدت سے آگے نہ جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، یہ تو روزانہ روح کا نکلنا داخل کرنا ہوتا رہتا ہے، پھر ایک دن آئے گا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری روح نکال لے گا قیامت کے دن کے لیے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر قیامت کے دن تمہاری روحوں کو تمہارے جسموں کی طرف لوٹا دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب روح جسم سے نکل جائے، اب یہ روح کب واپس آئے گی؟ قیامت کے دن واپس آئے گی۔ ثم ینبئکم، پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں خبر دے گا تمہارے بما کنتم تعملون، ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، ایک ایک عمل کی اللہ رب العزت قیامت کے دن خبر دیں گے۔ میرے بندے آپ تو یہ بھی کرتا تھا، تو یہ بھی کرتا تھا، تو ایک ایک بات کا فرمایا یہ ہم کتنا اللہ کا احسان ہے جی۔ صبح اٹھتے وقت کیا دعا سکھائی ہمیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ بسمی کا اموت و احیا کہہ کر سونے والا بندہ اللہ کی سپرد اپنی روح کر دیا کرتا ہے، اللہ یہ روح نکال لیتے ہیں، پھر اللہ روزانہ ہمیں صبح ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا ہو اور علم غیب اور توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نجات کی کامیابی اور ذریعہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی قرآن و سنت پر عمل کی توفیق